والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف تصنیف شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے موت اور ما بعد الموت کے حالات آپ کے سامنے احادیث سے کریمہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج مزید جو باب آپ نے باندھا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک اور اچھا گمان رکھنے کے سلسلے میں، اس کے متعلق جو چند احادیث سے کریمہ آپ نے ذکر فرمائی ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں قسم خدا وحدہ لا شریک لہ کی کہ بندہ اللہ سے جو اچھا گمان رکھے گا خدا اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ امام احمد نے حضرت واثلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، یعنی بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اسی طرح سے معاملہ رکھتا ہوں، تو وہ جیسا گمان چاہے میرے ساتھ رکھے۔ ابن مبارک احمد و طبرانی نے کبیر میں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے مؤمنین سے، اہل ایمان سے کیا کہے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں گے۔ ہم نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ مومنین سے فرمائے گا وہ یہ کہ کیا تم نے میری ملاقات کو پسند کیا؟ تو ایمان والے کہیں گے، جواب میں کہیں گے کہ ہاں۔ وہ پوچھے گا کہ کیوں؟ تو اہل ایمان عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے عفو و مغفرت کی امید پر تمنا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ اسی لیے یہ جو شب برات آنے والی ہے، شب براءت اصل لفظ ہے، شب براءت، برات نہیں، ورنہ بارات سمجھ کے لوگ وہ پٹاخے پھر وہ آتش بازی بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو براءت کا مطلب ہے آزادی، یعنی جہنم سے آزادی کی رات، کہ جس میں خود اللہ تعالی کی رحمت صبح صادق تک اہل ایمان لوگوں کو پکارتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی میری رحمت کا امیدوار کہ مجھ سے اپنی رحمت کا حصہ عطا فرماؤں۔ اور یہ ندا صبح صادق تک مسلسل لگتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ندا لگتی رہتی ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اسی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم آپسی جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہو یا ناحق تلفی ہوئی ہو تو اس کے سلسلے میں بھی ہمیں ایک دوسرے کو معاف کریں اور معافی کی طلب بھی کریں، کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سنت مبارکہ تھی کہ لیلۃ البرات آنے سے پہلے اپنے حق معاف کروایا کرتے تھے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے بھی معاف فرمائیں گے، اور میں آپ سب تمام حضرات کو معاف بھی کرتا ہوں اگر آپ نے کچھ کیا ہو تو۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ خیر، ابن مبارک عقبہ بن مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا بندے کی خصلتوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زائد یہ خصلت پسند ہے کہ وہ اس سے ملاقات کو پسند کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھے۔ ابن ابی دنیا اور بیہقی شعب الایمان میں اور ابن عساکر ابو غالب سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں شام میں قیس کے ایک بہترین شخص کے پاس گیا۔ اس شخص کا ایک سرکش بھتیجا تھا، یعنی یہ جو شخص موجود تھا اس کا ایک سرکش آؤٹ آف لائن بھتیجا تھا،
یہ ہر چند اس کو نصیحت کرتا تھا مگر وہ ہدایت پر نہیں آتا تھا۔ اتفاق سے اس کا بھتیجا بیمار ہو گیا تو اس نے اپنے چچا کو بلوایا، لیکن چچا نے انکار کر دیا، مگر میں اس کو مجبور کر کے لے آیا۔ اس نے آتے ہی بھتیجے کو گالیاں دینی شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اے دشمن خدا، کیا تو نے ایسا نہیں کیا؟ کیا تو نے ویسا نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھے پوری زندگی نصیحت نہیں کی تھی؟ تو اس نوجوان نے پوچھا کہ اے چچا، یہ تو بتائیے کہ اگر اللہ مجھ کو میری ماں کے سپرد کر دیتا اور میرے تمام فیصلے میری ماں کے سپرد کر دیے جاتے تو وہ کیا کرتی؟ تو چچا نے جواب دیا کہ وہ تجھ کو جنت میں داخل کرتی۔ تو نوجوان نے جواب دیا کہ بخدا خدا مجھ پر میری ماں سے زائد رحم کرنے والا ہے۔ الغرض وہ جوان مر گیا اور اس کے چچا نے اس کو دفن کر دیا۔ جب اس پر اینٹیں رکھی جا رہی تھی تو ایک اینٹ گر پڑی، یعنی قبر کھل گئی، تو اس کا چچا کود کر ایک طرف کو ہٹ گیا۔ میں نے دریافت کیا کہ اے بھائی کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کی قبر تو نور سے بھر گئی اور حد نگاہ تک اس میں وسعت پیدا کر دی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائی۔ اس سے ملتی جلتی حدیث شریف بات بیان کی جاتی ہے۔ ابن ابی دنیا اور بیہقی نے شعب الایمان میں حمید سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھانجا نافرمان تھا، وہ بیمار ہو گیا تو اس کی ماں نے مجھے بلوا بھیجا۔ جب میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی ماں سرہانے کھڑی رو رہی ہے۔ تو اس لڑکے نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے مامو جان، یہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ تمہاری برائیوں کی وجہ سے رو رہی ہے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے رو رہی ہے۔ لڑکے نے کہا کہ کیا میری ماں مجھ پر رحم نہ کرتی تھی؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر میری ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ مر گیا تو میں نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس کو قبر میں اتارا۔ جب ہم نے اس پر اینٹیں رکھی تو میں نے جھانک کر قبر میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ حد نگاہ تک وسیع کر دی گئی ہے، کشادہ کر دی گئی اسی قبر۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کیا تم نے بھی یہی دیکھا جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اسی کلمے کی وجہ سے ہے جو اس نے مرتے وقت کہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس نے اچھا گمان کیا تھا، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آج اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع اور کشادہ فرما دیا۔ لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، موت کا خوف، موت کا ڈر بھی ہونا چاہیے، آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے، آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ اس کے سلسلے میں کچھ احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام قرطبی نے کہا کہ بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کوئی قاصد نہیں جس کو آپ اپنے آنے سے پہلے روانہ کر دے تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ جب آپ موت اور روح قبض کرنے آتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ میسنجر، کچھ قاصد بھیج دیں تاکہ آدمی تیاری کر لیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ بخدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلا علتیں یعنی بیماریاں، مرض، بڑھاپا، کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا۔ جب لوگ ان چیزوں سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ اے شخص، کیا یکے بعد دیگرے میرے قاصد تمہارے پاس نہیں آتے رہے؟ اب میں خود آتا ہوں کہ میرے بعد کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آدمی کے بالوں میں سفیدی آ جائے، اس کے بعد سفید ہونے لگے، تو یہ بھی ملک الموت کی طرف سے ایک قاصد ہے کہ اب موت کی تیاری کرو، اب تم بوڑھے ہو چکے ہو، اب تمہاری جو زندگی ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور موت کے گھاٹے میں تم اترنے والے ہو، اس لیے موت آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ ابو نعیم نے حلیہ میں یعنی حلیۃ الاولیاء میں مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب انسان پر کوئی بیماری آتی ہے تو ملک الموت کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی بیماری یہ ملک الموت کا ایک قاصد ہے، ایک میسنجر ہے جو پیغام لے کر کے آتا ہے۔ جب اس کا مرض آخر کو پہنچتا ہے تو ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے انسان، تیرے پاس میرے قاصد یکے بعد دیگرے آتے رہے لیکن تو نے پرواہ نہیں کی، اب تیرے پاس ایسا رسول آیا ہے جو تیرا نشان بھی اس دنیا سے مٹا دے گا۔
بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی عمر 60 سال کی ہو گئی، 60 سال کا ہو گیا، خدا اس کے لیے کوئی عذر نہ چھوڑے گا، یعنی اس نے زندگی کے ہر دور کو دیکھ لیا ہے، اب بھی اگر عبادت نہ کرے گا، اب بھی اگر گناہوں سے باز نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے آنے سے پہلے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والی رات شب برات جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنے سے پہلے اور ہمارا نام اعمال اور دفتر زندگی کے بند ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں صدق دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کی تمام سابقہ